بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 600 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارا دن کھاتے اور سوتے گزرا تھا۔ رات گئے تک ہم آگ جلا کے بیٹھے رہے، چائے کافی پیتے رہے اور فرصت کے ان لمحات کو اپنی شہرازہ بندی کے مسائل پر غور کرنے اور اپنے آنے والے کل کے حالات کا اندازہ کرتے میں گزارتے رہے۔ وہ رات بہت غنیمت تھی۔ ہم نے اتنی باتیں کر لیں کہ دل کا سارا غبار نکل گیا۔ ہم نے گزر جانے والے وقت کو، بچھڑ جانے والوں کو یاد کیا اور اپنے سود و ضیاع کا موازنہ اپنی کامیابی اور ناکامیوں سے کرتے رہے۔ ایک نئے عزم، نئے لائے عمل کے ساتھ ہم صبح پھر سفر کی اگلی منزل کا ارادہ کر کے نکلے۔ ہم نے رامن کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ان ولایتی فقیروں پر نظر رکھے اور وہ رات کو کسی وقت ہمارے 10,000 لے کر فرار ہونے کی کوشش کریں تو ہمیں فوراً مطلع کر دے۔ وہ ہمیں صبح ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر ملا۔ رات بھر جاگتے رہنے اور رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رخصتی کا الوداعی منظر پھر دوہرایا جائے، چنانچہ میں نے ہاتھ ہلا کے اسے جانے کو کہا۔ گل اور نازو ہماری ہدایات کے مطابق کاروان میں گھس کر بیٹھ گئیں۔ اس کا سائز اندر سے کسی درمیانی کمرے کے برابر تھا۔ دائیں اور بائیں طرف لمبائی کے رخ اوپر نیچے 2 فٹ چوڑے 3 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ نیچے والے بیڈ فولڈ ہو جاتے تھے۔ آگے والے حصے میں کیبن، کچن اور باتھ روم کے خانے نظر آ رہے تھے۔ ٹرین کے ڈبوں کی طرح پانی کا ذخیرہ چھت پر بنے ہوئے ٹینک میں تھا۔ میں اور غالب ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو اچانک ایک چوکیدار قسم کا شخص سامنے آ گیا۔ اے بھیا، کہاں گھسے جا تو؟ میں نے فرنچ میں کہا۔ اس الو کے پٹھے کو سمجھاؤ کہ ہم ان کے ساتھی ہیں۔ غالب نے کہا، مجھ سے بات کرو، یہ ہندوستانی نہیں جانتا۔ ہم مسٹر البرٹ اور مسٹر ٹام کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی جانا ہے ہمیں۔ ہم تو کل نہ ہی ویکھتے ہیں تم کو بدیسی لوگاں کے سنگ، اس نے مشکوک لہجے میں کہا۔ تم نے تو بہت کچھ نہیں دیکھا، صرف پیسہ دیکھا اور اس ریسٹ ہاؤس کو اپنے باپ کا گھر سمجھتے ہوئے ان سفید چمڑی والے بدماشوں کو یہاں رنگ رلیاں منانے کی اجازت دے دی۔ غالب نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ بھی کریں، شراب پئیں، نشے میں دما چوکڑی مچائیں۔ چوکیدار کا رنگ اڑ گیا۔ ہمار مطلب نہیں، مطلب کہ بچے، تم نے کتنا پیسہ وصول کیا ان سے؟ یہ بات تمہارے محکمے کو معلوم ہو جائے، کیا کوئی پولیس کو بتا دے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پھر کیا بنے گا تمہارا؟ چوکیدار گڑ گڑانے لگا۔ غلطی ہو گئی گوا صاحب جی، معافی دیو جی خم کا۔ غالب کی فراخ دلی کے مظاہرے سے پہلے ٹام اندر سے نمودار ہوا۔ اسے صرف انڈر ویئر پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ یہ غالباً رات کو بہت زیادہ پینے اور جاگنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کے ہیلو کہا۔ میں نے کہا، یہ چوکیدار ہمیں روک رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں۔ اس انڈین کالے کتے کو صحیح جگہ ٹھوکر مارو، یہی علاج ہے ایسے لوگوں کا جو اپنی اوقات بھول جائیں، ٹام نے غرا کر کہا۔ مگر مجھ سے پہلے یہ کام خود اس نے کیا۔ دفع ہو جاؤ لالچی کتے، تم کو 500 ہم نے بھونکنے کے لیے نہیں دیے تھے۔ اس نے چوکیدار کو دھکا دے کر اور چیخ کر کہا۔ 500 کا اشارہ اس نے 5 انگلیاں دکھا کے کیا تھا۔ چنانچہ چوکیدار نے فرنچ بھی سمجھ لی۔ دھکے سے وہ گرتے گرتے بچا، مگر اس کے بعد بڑی بد آبازی میں باہر نکل گیا۔ البرٹ بھی جاگ اٹھا تھا اور اب دونوں لڑکیوں کو جگانے کے لیے ان پر جگ سے ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور اس کھیل سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ہنس ہنس کے البرٹ کو فحش گالیاں بک رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں نہا دھو کے کپڑے بدلنے اور انسانوں کی طرح جون میں آتے آتے 9 بج گئے۔ اب وہ خاص سے مختلف نظر آ رہے تھے اور حلیت سے ولایتی فقیر بھی نہیں لگتے تھے۔ ماریا اور جین کا لباس ہمارے نقطۂ نظر سے اب بھی قابل اعتراض تھا اور بہت کم تھا، مگر نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا۔ ان کا اسباب سفر بہت مختصر تھا۔ خیمے اور سلیپنگ بیگ انہوں نے نکالے ہی نہیں تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے بیڈ روم میں انہیں زیادہ آرام ملا تھا۔ 9 بجے ہم نے کہا، تم لوگ بہت وقت ضائع کر رہے ہو۔ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بہت ہے، ماریا نے سادگی سے کہا۔ ساری عمر ضائع کی ہے ہم نے۔ تم نے دیکھا کہ ہم گھڑی نہیں رکھتے، اس لیے کہ گھڑی آدمی کو وقت کا غلام بنا دیتی ہے، جین بولی۔ میں نے کہا، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے معمولات کو گھڑی کی سوئیوں کے تابع کر رکھا ہے۔ ہم وقت پر ہر کام کرنے کے عادی ہیں، وقت پر کھاتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ صرف اپنی مرضی سے وقت پر پیدا نہیں ہو سکتے اور گھڑی دیکھ کر مر نہیں سکتے، ٹام نے افسوس سے کہا۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں روانہ ہو جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاہدہ منسوخ۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، اتنی رقم میں ہم اپنی گاڑی خرید سکتے تھے، تمہیں نقصان ہوگا، بلکہ جین کو اور ماریا کو۔ البرٹ نے کہا، اوکے،
ہم آدھے گھنٹے میں چلتے ہیں، لیکن تمہارا نظام اوقات دوران سفر ہم پر لاگو نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، تم آزاد ہو، مگر ہم وقت کے پابند رہیں گے۔ چوکیدار ڈرتے ڈرتے ناشتے کی ٹرے لایا۔ اس میں ڈبل روٹی، مکھن، انڈے اور چائے کا خصوصی اہتمام دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آدمی دیس میں ہو یا پردیس میں اگر قوت خرید رکھتا ہے تو گھر جیسا آرام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد ٹام نے نقشہ نکالا اور وہ سڑکوں کے جال میں سرخ پنسل کے نشان لگاتے ہوئے راستے پر انگلی رکھتے سفر کے اگلے مرحلے کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ جین نے صوفے پر مجھ سے چپک کے کہا، تم بھی ڈرائیو کر سکتے ہو؟ میں نے کچھ دور ہٹ کے کہا، میں نے کبھی گاڑی نہیں چلائی، اس کام کے لیے میرے پاس شوفر ہے۔ وہ پھر کھسک کے میرے نزدیک ہو گئی۔ تم بہت پراسرار آدمی ہو، مگر تم اتنا ڈرتے کیوں ہو مجھ سے؟ میں پسند کرتی ہوں تمہیں۔ میں نے کہا، پسند تو میں بھی کر سکتا ہوں تمہیں، اگر تم تھوڑا سا شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے دن داڑے مجھ پر دست درازی نہ کرو۔ وہ ہنس پڑی۔ دوستی یا تعلق میں دن رات کیا؟ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جب ٹام اور البرٹ نے نقشہ سمیٹ کر کوچ کا اعلان کیا۔ میں اور البرٹ باری باری گاڑی چلائیں گے۔ ٹام نے کہا، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد ہم کہیں بریک کریں گے، ڈرنکس کے بعد پھر 2 گھنٹے سفر ہوگا، اس کے بعد لنچ ڈرنکس سے ماریا نے ہکار سے کہا۔ ڈرنکس کا مطلب ہے وہی گھٹیا گندے چائے خانوں کا کہوا، لنچ کا مطلب ہے دال چاول یا بکرے کا واہیات گوشت۔ میں ترس گئی ہوں پورک ٹراؤٹ اور شٹ اپ۔ ٹام نے کہا، آج ہم 6-7 گھنٹے سفر کریں گے اور پھر رات کو کہیں سٹاپ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا ہندوستانی بولنے والا دوست ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ کس معاملے میں؟ میں نے کہا، کسی جگہ قیام کی اجازت دلوانا، یہ ایک مسئلہ ہے، مقامی لوگوں کے ذریعے ضروریات حاصل کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں جنگلی سور بہت ہیں۔ میں نے کہا، میرا دوست کسی بھی معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اپنا سفر پہلے کی طرح جاری رکھو۔ جب ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عیش کرنے آئے ہیں۔ اچھا، پھر تم عیش کرو، البرٹ نے تلخی سے کہا۔ تم دونوں جین اور ماریا کے ساتھ پیچھے کاروان میں رہو۔ میں نے کہا، ابھی ہم سب ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے، گپ شپ کے لیے۔ گپ شپ؟ ماریا ہنس پڑی۔ تمہارا گونگا دوست کیا اشاروں کی زبان میں بات کرے گا؟ پھر اس نے جو اشاروں کی زبان استعمال کی اس کا مفہوم انتہائی لغو تھا، مگر غالب نے ہمت سے کام لیا اور شرمانے کی بجائے ماریا کو دلچسپی سے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ روانگی سے قبل ہی ان پر کاروان میں گل اور نادوں کی موجودگی کا راز افشا ہو۔ ریسٹ ہاؤس سے باہر آتے وقت ان کے ہاتھوں میں صرف 2 بیگ تھے۔ جین اور ماریا انہیں کاروان میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے جین سے بیگ لے لیا۔ لاؤ، یہ مجھے دے دو۔ اس نے میرے لہجے کی نیاز مندی کو میرے عاشقانہ جذبات کی ترجمانی سمجھا اور مسکراتے ہوئے مجھے اس خدمت کی سعادت بخشی۔ پھر غالب نے ماریا پر واضح کیا کہ وہ اس کے نازک ہاتھوں کو بیگ اٹھانے کی مشقت اٹھاتے نہیں دیکھ سکتا، اور یوں ہم نے بیگ جلدی سے کاروان میں رکھے اور پھر اسٹیشن ویگن میں آ بیٹھے۔ ٹام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور البرٹ اس کے ساتھ بیٹھا تو مجھے اور غالب کو پیچھے والی سیٹ پر جین اور ماریا کے ساتھ سمٹ کر بیٹھنا پڑا۔ جین مجھ میں گھسی جا رہی تھی اور ماریا نے غالب کی جان عذاب میں ڈال رکھی تھی۔ آبادی سے باہر آنے تک ہمارا توأم و کرہن سب کچھ برداشت کرتے رہنا ضروری تھا۔ اب ہم واپس جا رہے تھے، اسی راستے پر جس پر ہم نے ایمبولینس ڈرائیو کی تھی اور پھر انعام کی بیوی کو روانہ کر دیا تھا۔ تقریباً 10 میل کے بعد وہ قصبہ بھی گزر گیا جہاں سے رامن ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان لاتا رہا۔ سڑک اسی بازار سے نکلی جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ کچھ دیہاتی وطن کے لوگوں نے گوری میموں کو اور اسٹیشن ویگن کے پیچھے بندھے ہوئے کاروان کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ بازار ختم ہوتے ہی میں نے پولیس کو سڑک کے درمیان دیکھا۔ ٹام نے انہیں ایک گالی دی۔ کیا یہاں بھی پاسپورٹ چیک ہوگا؟ البرٹ نے کہا، آخر کیا سمجھتے ہیں یہ ہم ٹورسٹ ہیں، سورج سے چور ڈاکو بھی نہیں لگتے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ریوالور نکالوں اور ٹام سے کہوں کہ وہ سب اپنے پاسپورٹ دکھائیں، مگر ہمارے بارے میں صرف اتنا کہیں کہ دوست ہیں اور دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ریوالور نکالنا بھی آسان کام نہ تھا کیونکہ مجھے ایک طرف سے دروازے نے اور دوسری طرف سے جین نے دبا رکھا تھا۔ اچانک پولیس والے ہٹ گئے اور ایک سب انسپیکٹر قسم کے افسر نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو گزر جانے کی اجازت دی۔ غالباً اس نے فرنٹ سیٹ پر 2 گوروں کو دیکھ لیا تھا، ان میں سے ایک گاڑی چلا رہا تھا۔ ممکن ہے اس نے پچھلی سیٹ پر 2 میموں کو بھی دیکھا ہو اور مطمئن ہو گیا ہو کہ ان غیر ملکیوں کے ساتھ کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔
ہمیں ایک نفسیاتی تحفظ یوں حاصل ہوا کہ کسی کی نظر نے ہمیں غور سے نہیں دیکھا۔ میں نے خود کو جین کے پیچھے اس طرح چھپا لیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا میں سیٹ کے پیچھے والے حصے میں سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوں میرا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے دوسری طرف ہو گیا تھا۔ جین تھوڑا سا آگے ہوئی تو اس کے بال میرے چہرے پر آ گئے۔ یہی طریقہ مرزا غالب نے بھی اختیار کیا تھا۔ اچانک ماریا کے التفات کے جواب میں غالب نے خود کو اس کی آغوش کے سپرد کر دیا تھا، اور کچھ دیر غالب کا چہرہ بھی ماریا کے چہرے اور اس کی زلف کے سائے میں روپوش ہو گیا تھا۔ جب خطرے کی سرحد گزر گئی تو میں نے غالب سے کہا، کیا خیال ہے، اب خواتین کو زنان خانے میں بھیج دیں؟ واقعی آپ کا دل چاہتا ہے؟ غالب نے کہا، اگر نازو یہاں ہوتی تو آپ کو یک جان 2 غالب ہو کے پناہ لینا بھی بہت مہنگا پڑتا۔ میں نے کہا، اسے زیادہ بے تکلف مت ہونے دو، وہ تم سے پہلے ہی سے مار ڈالے گی۔ غالب نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہاری جین تو بچ جائے گی نا۔ جین اپنا نام سن کے مسکرائی۔ وہ ہماری گفتگو سے کوئی مطلب اخذ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ٹام نے کہا، یہ بد تہذیبی ہے۔ کیا بد تہذیبی ہے؟ اس طرح اپنی زبان میں باتیں کرنا۔ کیا تم اپنی مادری زبان میں باتیں کرنے کو ایک غیر مہذب حرکت سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، جب دوسرے کوئی زبان نہ سمجھتے ہوں اور درمیان میں مشترکہ زبان کا رشتہ موجود ہو، اپنا یہ فلسفہ بند کرو۔ ہم ایک غیر مہذب قوم ہے تمہاری نظر میں، مگر تم کتنے مہذب ہو یہ میں جانتا ہوں۔ سارا یورپ دیکھا ہے میں نے۔ کیا تم کسی انگریز کو انگلش جاننے کے باوجود انگلش میں جواب دیتے ہو؟ نہیں، تم ہر غیر ملکی سے صرف فرانچ میں بات کرتے ہو، خواہ وہ سر پٹک کے مر جائے۔ البرٹ نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ تم یورپ کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے کہا، عیش۔ میں بتا چکا ہوں کہ عیش کرنے کے سوا میں کچھ نہیں کرتا۔ اب ذرا گاڑی کو ایک طرف روک لو مائی ڈیئر مسٹر ٹام، چند منٹ کے لیے۔ ٹام نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، گاڑی کو روکو گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ میں سمجھ گیا، تم پانی بنانا چاہتے ہو۔ البرٹ نے کہا، دیکھو یہ انگریزی محاورہ استعمال کیا ہے میں نے۔ ٹام نے گاڑی ایک طرف روکی تو میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ سکون، آزادی کی گہری لمبی سانس لے کر میں نے کہا، لیڈیز آپ دونوں پیچھے چلی جائیں۔ جین اور ماریا نے قدرے حیرانی اور ناگواری سے مجھے دیکھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ہمیں بہترین کمپنی فراہم کر رہی ہیں اور ہم یقیناً ان کی قربت سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ جین پلیز، کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا، آخر کیوں؟ یہاں میں نے اس کی بات کاٹ دی، جگہ تنگ ہے، ہم اس طرح لمبا سفر نہیں کر سکتے۔ ٹام اور البرٹ مسکرائے۔ تم انہیں گود میں بٹھا سکتے تھے۔ میں نے کہا، تمہارا مشورہ نہیں مانگا ہے میں نے۔ ماریا نے برہمی سے کہا، تم خود چلے جاؤ پیچھے، عجیب مرد ہو تم بھی۔ البرٹ نے انتہائی تحقیر کے ساتھ کہا، یہ ہندوستانی کالے کتے۔ میں نے اس کے بال پکڑ کے اس کا سر ڈیش بورڈ پر مارا۔ دوبارہ کسی ایشیائی کے لیے اپنے باپ کا نام استعمال مت کرنا۔ میں نے کہا، سفید سور۔ ٹام مجھے ایک گالی دے کر اترا اور میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر منجمد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے البرٹ بھی سر پکڑے سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ جین اور ماریا ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ غالب دوسری طرف پوزیشن سنبھال چکا تھا اور دوسرا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کیا ہے؟ آخر کار ٹام نے ہمت کی۔ یہ اسے انگریزی میں ریوالور کہتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کیسا مذاق ہے؟ اگر تم نے برا مانا ہے کسی بات کا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، ٹام نے کہا۔ البرٹ نے کہا، ایسا نہ ہو گولی چل جائے۔ البرٹ چالاک آدمی ثابت ہوا۔ اس نے ایک دم میرے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ مجھے قطعی امید نہ تھی کہ وہ جوڈو کراٹے کے داؤ بھی جانتا ہوگا۔ اس کی ضرب میری کلائی پر یوں پڑی کہ ریوالور خود بخود میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میں نے بہت تاخیر سے اپنا دفاع کیا تھا، چنانچہ ضرب سے تو نہ بچ سکا، مگر پھر بھی میری کلائی نہیں ٹوٹی۔ 1 درجن فحش گالیوں کے ساتھ البرٹ نے مجھ پر حملہ کیا۔ ٹام اسی وقت میرا ریوالور اٹھانے کے لیے لپکا تھا۔ غالب نے کہا، خبردار، مگر اس سے پہلے ہی میری لات نے ٹام کو الٹ دیا۔ پھر میں البرٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دوسرے وار کو میں نے جھکاؤ دے کر بچایا، ورنہ اس کی کھڑی ہتھیلی میری گردن پر لگتی۔ اس وار کو میں نے شانے پر جھیلا اور پھر جھک کر البرٹ کے پیٹ پر لات مارنے کے لیے دائیں پیر کی ایڑی پر گھوم گیا۔ اب اس کو حیران ہونے کا موقع نہیں ملا۔ لات پیٹ پر پڑتے ہی وہ دورا ہوا تو میں نے گھٹنا اٹھا کے اس کی ٹھوڑی پر مارا اور پھر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو الٹ کے زمین پر دے مارا۔ اتنا کافی ہے مسٹر البرٹ، میں نے کہا۔ اندازہ تو کر لیا ہوگا تم نے کہ ریوالور ہاتھ میں نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کسی جگہ ہم فیصلہ کن مقابلہ کریں گے۔ البرٹ کپڑے جاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں ان سب کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔
غالب نے مجھے میرا ریوالور پھر پکڑا دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی گل اور نازوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، لیکن میری ہدایت کے مطابق انہوں نے دخل در معقولات سے گریز کیا اور اپنی موجودگی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ چلیں آپ دونوں پیچھے، میں نے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جین تم اچھی لڑکی ہو، مجھ میں کیا برائی ہے؟ ماریا نے نیچے اتر کے تلخی سے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی پیچھے گئی۔ جین بھی خوف زدہ تھی، مگر میرے لہجے نے اسے کچھ تقویت عطا کی۔ وہ زبردستی مسکرائی اور سر ہلا کے ماریا کے ساتھ ہو گئی۔ کاروان میں داخل ہونے کے چند سیکنڈ بعد میں نے ان کی چیخ سنی، کون ہو تم؟ ماریا نے کہا۔ پھر جین کے چلانے کی آواز آئی، شاہ میرے خدا! ٹام نے کہا۔ کاروان میں کون ہے؟ البرٹ نے کہا۔ لڑکیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا۔ خودکشی کر لو گے غیرت میں؟ مسٹر البرٹ، کاروان میں ویسی ہی 2 لڑکیاں ہیں۔ لڑکیاں؟ انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں ہمارے ساتھ تھیں۔ میں نے کہا۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر؟ میں نے کہا شٹ اپ، گاڑی چلاؤ جیسی پہلے چلا رہے تھے، اور البرٹ تم بھی آگے بیٹھ جاؤ جیسے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے خون آشام نظروں سے گھورا، پھر اسٹیشن ویگن کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ ٹام بھی ڈرائیور کی جگہ سنبھالنے کے لیے بڑھا۔ چند منٹ بعد ہم پھر اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ میں نے کہا ٹام، اب میں تم کو بتاؤں گا کہ یہ سب کیوں ضروری تھا جو ہم نے کیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لو، میں تمہارے بالکل پیچھے ہوں، موت کے فرشتے کی طرح۔ غلطی میں نہیں کروں گا، مگر تمہاری غلطی کو معاف بھی نہیں کروں گا، اور اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ چلے تم مر چکے ہوگے۔ البرٹ، یہ تم بھی سن رہے ہو نا؟ ریوالور کے فائر کی آواز کوئی نہیں سنے گا، لیکن گردن کی ہڈی کی ٹوٹنے کی آواز بالکل صاف سنائی دے گی اسے جو زندہ رہے گا۔ ٹام اور البرٹ کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ نظریں سڑک پر جمائے میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ غور سے سن رہے تھے۔ تم سب غیر ملکی ہو، فرانچ میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس پاسپورٹ صرف یہ ہے۔ میں نے ریوالور لہرایا، یا پھر پیسہ ہے۔ ہم کلکتہ تک تمہارے ساتھ جائیں گے، شاید آگے بھی، اور یہ سفر مسلسل ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے ایک بات سمجھاؤ، ٹام نے کہا۔ جب تم غیر ملکی نہیں ہو، تم انڈین ہو، تو تمہیں پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ البرٹ نے بھی سر ہلایا۔ تم کو کیا مجبوری ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے سفر کرو؟ تم بس یا ٹرین سے یا ہوائی جہاز سے بھی سفر کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، اگر مجبور نہ ہوتے بے وقوف آدمی تو کیا ہم تمہیں 50,000 دیتے؟ ہم واقعی ہوائی جہاز سے جاتے۔ ان عورتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، جن کو ہم عورت کیا طوائف بھی کہیں تو طوائف کے نام پر گالی ہے۔ ہمارے یہاں طوائف کتنی بھی آبرو باختہ کیوں نہ ہو، ایسی اخلاق سوز۔ اب تم اپنا یہ فلسفہ حیات رہنے دو، ٹام چڑ کر بولا۔ ہاں کام کی بات کرو، البرٹ نے کہا۔ کیوں زبردستی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تم غیر ملکی ہو اور تمہیں یہاں کے قوانین سے تحفظ حاصل ہے، یعنی ڈپلومیٹک امیونٹی۔ تم پر پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک کہ تم سنگین نوعیت کے جرم میں براہ راست ملوث نہ ہو جاؤ، اور اس کے لیے بھی تمہارے سفارت خانے کو مطلع کرنا ضروری ہوگا۔ یہ سب معلوم ہے ہمیں، تو ہم بھی تمہاری اس تحفظ کی ضمانت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم پولیس کو مطلوب ہیں، بھارتی حکومت کو مطلوب ہیں۔ حیرت سے ٹام اور البرٹ کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا؟ ایسا کیا جرم کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ خطرہ یہ تھا کہ ہم بیس بدل کر بھی جاتے تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے۔ تو یہ پولیس، ہاں، وہ ہمارے ہی استقبال کے لیے مستعد تھے۔ تمہیں دیکھ کر انہوں نے گاڑی کو روکا نہیں اور تلاشی نہیں لی۔ آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ کلکتہ تک؟ شاید اس سے بھی آگے، میں نے کہا۔ مگر ہم آگے نہیں جا رہے ہیں، ٹام بولا۔ تم آگے جا رہے ہو، ڈھاکہ تک، ہمارے ساتھ۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا کہ پولیس خود راستے سے ہٹ جائے، ٹام بولا۔ اس لیے میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہیں چیکنگ اور تلاشی کی صورت میں کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، بات میں کروں گا، کیونکہ میں فرنچ اور انگلش جانتا ہوں، ان کی جیرا کا جواب دے سکتا ہوں۔ تمہارا ساتھی وہ ہندوستانی ہے؟ وہ خاموش رہے گا یا سامنے ہی نہیں آئے گا۔ میں یہ بتاؤں گا کہ تم ٹورسٹ ہو، کہاں کہاں سے گھومتے پھرتے آ رہے ہو۔ میں تمہارا دوست اور گائیڈ ہوں، بلکہ ہندوستان میں تمہاری میزبانی کر رہا ہوں، کیونکہ میں تمہاری ترجمانی کر سکتا ہوں، اور میں بہت مشہور، بہت دولت مند آدمی ہوں۔ تم سب اپنے اپنے پاسپورٹ دکھا سکتے ہو کہ ہم 2 مرد ہیں اور ہمارے ساتھ 2 ہم سفر عورتیں، مگر عورتیں 4 ہیں۔ کوئی ایسی ویسی صورتحال سامنے آئی تو دیکھنے والوں کو 2 ہی نظر آئیں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، 4 پاسپورٹ
ان کو قائل کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ میں سمجھا نہیں، 4 کی جگہ 2 چھپ جائیں گی، سامان کے نیچے یا برتھوں کے نیچے۔ اس کاروان میں بہت جگہ ہے، پولیس اندر تک جھانک سکتی ہے، اندر داخل ہو کے تلاشی نہیں لے سکتی۔ ممکن ہے میرا یہ دوست بھی ڈکی میں غائب ہو جائے۔ میں نے غالب کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے معلوم نہیں میں اتنا جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں، اس میں بہت خطرہ ہے، ٹام بڑبڑایا۔ جھوٹ میں بولوں گا، تم صرف تائید کرو گے اور معاملہ صرف میری شناخت کا رہ جائے گا، تو 4 غیر ملکی سیاحوں کی گواہی کافی ہوگی۔ مگر میں یہ سب کچھ کیوں کروں؟ اس لیے کہ تم نے 50,000 روپے لیے ہیں۔ میں نے کہا وہ اس کام کے نہیں تھے۔ پھر تم سوچ لو، تم کو صرف ساری لانے اور میرے بیان کی تائید کے عوض اتنی بڑی رقم مل رہی ہے، کیا تم اس سے محروم ہونا پسند کرو گے؟ میرے لیے وہ سب واپس لینا مشکل نہیں۔ مجھے سوچنا پڑے گا، ٹام نے کہا۔ میرے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی کہ تم سے سب کچھ چھین لوں، تمہیں شوٹ کر کے تمہاری لاشیں کہیں بھی دبائی جا سکتی ہیں اور تمہارے پاسپورٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس رقم سے ہم جعل سازوں کی خدمات حاصل کر لیں گے جو کسی بھی پاسپورٹ پر کسی بھی شخص کی تصویر لگانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ فوٹو چینجنگ یونٹ ہوتے ہیں ان کے پاس۔ البرٹ نے دہشت زدہ ہو کے ٹام کی طرف دیکھا۔ یہ ایسا کر سکتے ہیں ٹام، ان کے پاس مہلک ہتھیار ہیں۔ میں نے کہا اور ہم قتل نہ کریں، تمہیں ایسے ہی ناک آؤٹ کر کے سامان میں ڈال دیں تب بھی کام چل جائے گا۔ کسی غیر ملکی سیاح کا قتل تو بہت سنگین مسئلہ بن جاتا ہے، 4 افراد کا قتل ہوا تو قیامت آ جائے گی، مگر قیامت تم سب کی لاشیں دریافت ہونے سے پہلے نہیں آئے گی، اور لاشوں کے دریافت ہونے کا امکان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ہم لاشوں کو ٹھکانے لگاتے رہے ہیں بڑی کامیابی سے۔ آخر تم کون لوگ ہو؟ تم مجھے صورت سے چور، ڈاکو یا سزا یافتہ مجرم نہیں لگتے۔ تم پڑھے لکھے ہو، فرنچ اور انگلش روانی سے بولتے ہو، یورپ تک دیکھ چکے ہو اور تمہارے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ٹام بولا۔ میں نے کہا اندازے مت لگاؤ، ہم بین الاقوامی قسم کے دہشت گرد ہیں، کسی بھی گوریلا تنظیم یا حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ معاوضہ منہ مانگا ملے۔ اور ہماری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم ایسے نظر نہیں آتے، کہیں نمایاں نہیں ہوتے، بلکہ عام آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ آل رائٹ، تم نے ہمارے لیے انکار یا انتخاب کی گنجائش تو رکھی ہی نہیں ہے، ہم ہاں کرنے پر مجبور ہیں، البرٹ نے کہا۔ مگر تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو، ہم رسک کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتے۔ فرض کرو ہم جھوٹا وعدہ کر لیں اور عین وقت پر پولیس کی پناہ میں چلے جائیں، ٹام نے کہا۔ پولیس تمہیں نہیں بچا سکتی، وہ جہاں بھی ملیں گے تعداد میں کتنے ہوں گے؟ 4، 6، 8، 10، اور وہ بھی مسلح ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں مہلتی کہاں ملے گی اپنا اسلحہ استعمال کرنے کی؟ میں نے کہا وہ صرف ہمیں محصور کریں گے تو پیچھے سے مشین گن کے ایک بریسٹ سب کو لٹا دے گا، یا ایک دستی بم۔ مشین گن، دستی بم، البرٹ بوکھلا گیا۔ اور کیا دہشت گرد صرف یہ کھلونے لے کر پھرتے ہیں؟ میں نے اپنا ریوالور دکھا کر کہا اصل دھوکہ تو وہ عورتیں دیتی ہیں جو بہت بے ضرر اور معصوم نظر آتی ہیں، مگر وہ انتہائی خطرناک اور پیشہ ور قسم کی کمانڈوز ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں تو حیران رہ جاؤ گے۔ سب سامان انہی کے پاس ہے، ہم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے ہم نے رات کے وقت تمہارے کاروان میں چھپا دیا تھا۔ اگر تم نے پولیس یا ملٹری سے بھی مدد مانگی تو پھر ہم جان پر کھیل جائیں گے۔ ہم زندہ کسی کے ہاتھ آنا قبول نہیں کرتے۔ تم سب سے پہلے مارے جاؤ گے، باقی تمہارے بعد ہلاک ہوں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ہلاک ہوا تو اس کی قسمت، اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے۔ گزشتہ 5 نہیں 6.5 سالوں میں ہمارے گروپ کے صرف 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، کم سے کم 2 درجن مقابلوں میں، اور ہمارے مقابلے میں جو مارے گئے وہ کسی طرح بھی 100 سے کم نہیں ہوں گے۔ میں نے غالب سے مخاطب ہو کر کہا ان کی تو ہوا خراب ہو رہی ہے، ذرا تم 2 انگلیاں اٹھا کے 100 کا لفظ استعمال کرو۔ میں نے کہا ہے کہ ہم 100 افراد کو ہلاک کر چکے ہیں، تمہارا اصرار ہے کہ تعداد 200 سے کم نہیں ہے۔ البرٹ نے اشارہ دیکھ لیا تھا اور دم بخود بیٹھا تھا۔ میرے دوست کا خیال ہے کہ میں نے تعداد کم بتائی تھی اور ہمارے مقابلے میں 200 کے قریب دشمن ہلاک ہوئے۔ میں نے کہا کیا واقعی وہ تمہارے دشمن تھے؟ ٹام نے تن سے کہا تم تو کرائے کے قاتل ہو۔ دشمنی کا تعلق جذبات سے رہتا ہے۔ میں نے فلسفیانہ استدلال اختیار کر لیا۔ یہ ممکن ہے کہ تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دو اور تمہارے جذبات بدل جائیں، لیکن اس کے برعکس تم لوگ میرے لیے اجنبی ہو۔ تم نے میرا کہا نہ مانا تو میرے دل میں تمہارے خلاف جو جذبات پیدا ہوں گے وہ دشمنی کے خیال پر مبنی ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ کسی کو دوست سمجھتے ہوئے ہلاک نہیں کر سکتے۔ کیا یہ سارا فلسفہ اور مسئلہ عورتوں کو بھی سمجھانا ضروری نہیں ہوگا؟
ٹام نے کہا۔ البرٹ نے کہا جین اور ماریا سمجھدار ہیں۔ ٹام نے برا سا منہ بنایا۔ سمجھدار؟ ہر عورت ہسٹریا میں مبتلا ہو کے مصیبت پیدا کر دیتی ہے۔ عقل ہونے کے باوجود وہ عقل کے استعمال پر اختیار سے محروم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ان کو یہ سب سمجھا دیا گیا ہوگا۔ سمجھانے والی بھی عورتیں ہیں اور سمجھنے والی بھی، چنانچہ اب تک تمام معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہوگا۔ اگر تم مطمئن ہو تو مجھے کیا؟ ٹام نے کہا تم کو مزید کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہم کھانے پینے اور سونے کے معاملے میں اپنی مرضی کے مالک ہوں گے یا اس کے لیے بھی تم NOC جاری کرو گے؟ ٹام بولا۔ میں نے غور کرتے ہوئے کہا سوال کے 3 حصے ہیں، کھانا ہم اور تم ایک ساتھ کھائیں گے، جو ہم کھائیں گے وہ تم کھاؤ گے۔ پینے کا معاملہ مختلف ہے، ہم چائے کافی سے آگے نہیں جاتے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ البرٹ بولا۔ وہ شراب نہیں پیتے، دنیا کے بیشتر لوگ شراب نہیں پیتے، انڈیا میں بھی شراب کی مخالفت ہے، پھر بھی میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا ہمارے مذہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ مت پوچھنا کہ کیوں۔ کوئی میرے مذہبی عقیدے پر منفی چیرا کرے تو میں اس کے دانت توڑ کر ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں۔ بہرحال تم کو اعتدال میں رہتے ہوئے پینے کی اجازت ہوگی۔ اعتدال کی حد کیا ہوتی ہے؟ جب تک شراب پی کر تم انسان رہتے ہو، حیوان نہیں بنتے اور عقل و ہوش سے محروم نہیں ہوتے۔ یہ خود تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ کون کتنی قوت برداشت رکھتا ہے۔ میں نے کہا اب تمہارے سوال کا تیسرا حصہ، سونے پر کوئی پابندی نہیں، تم جب چاہو سو سکتے ہو، اکیلے، الگ الگ اور اسی لباس میں۔ اس لباس میں؟ یہ سفری لباس ہے، اس میں تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ٹام نے احتجاج کیا۔ تو مت سونا، میں نے مختصراً کہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ نیند تختہ دار پر بھی آ جاتی ہے، دیگر مسائل نفسیاتی ہیں، جسم آخرکار خود سو جاتا ہے۔ البرٹ بولا تم کمانڈو یا دہشت گرد سے زیادہ فلسفر ہو، ہم بظاہر عام لوگ ہیں مگر عام لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے کہا اوسط ذہانت اور ہمت رکھنے والا ہمارے برابر نہیں آ سکتا۔ تم اگر چاہو تو اس سفر کو پہلے کی طرح تفریحی سمجھ سکتے ہو اور انجوائے کر سکتے ہو، اگر تم یہ فرض کر لو کہ ہم صرف تمہارے نئے رفیق ہیں، مگر اس کے برعکس تم ذہنی کشیدگی، اعصابی اور جسمانی دباؤ میں رہے تو تمہارے لیے واقعی سفر تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے ٹیک اٹ ایزی، ہم بلا وجہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، معاوضہ ہم پہلے ہی ادا کر چکے ہیں، شکر گزار بعد میں ہوں گے۔ البرٹ مسکرایا اور اس نے ہاتھ پیچھے بڑھا کے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب ہم دوست ہیں، جو ہوگی بھگت لیں گے ایک ساتھ۔ پھر اس نے غالب سے بھی ہاتھ ملایا۔ کشیدگی کو مزید کم کرنے کے لیے میں نے بھی ریوالور جیب میں رکھ لیا اور غالب نے بھی۔ اس کے بعد البرٹ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ٹام نے کہا مجھے ایک ڈرنک کی ضرورت ہے تاکہ میں بھی کچھ پرسکون ہو جاؤں اور تم سے ہاتھ ملا سکوں۔ میں نے کہا اگر ڈرنک تمہارے پاس ہے تو شوق پورا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔